بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 61 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت آج کے سبق سے متعلق عبارت کو پڑھتے ہیں، پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کی ابتدا وَهُوَ فِي النَّظْمِ أَن يَكُونَ أَحَدُهُمَا سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیے۔ وَهُوَ فِي النَّظْمِ أَن يَكُونَ أَحَدُهُمَا أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهما اشتقاقا أو شبه اشتقاق في آخر البيت، واللفظ الآخر في صدر المصرع الأول أو حشوه أو آخره أو في صدر المصرع الثاني، فتكون الأقسام 16 حاصلة من ضرب 4 في 4۔ المصنف أورد 13 مثالا وأحمل 3 كقوله سريع إلى ابن العم يلتم وجهه وليس إلى داع الندى بسريع، فيما يكون المكرر الآخر في صدر المصرع الأول، وقوله تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار، فيما يكون المكرر الآخر في حشو المصرع الأول، ومعنى البيت استمتع بشم عرار نجد وهي وردة ناعمة صفراء طيبة الرائحة فإنا نعدمه إذا أمسينا بخروجنا من أرض نجد ومنابته، وقوله من كان بالبيز الكواعب جمع كاعب وهي الجارية حين يبدو ثديها النهد مغرما مولعا فما زلت بالبيز القوازم أي سيوف القواطع مغرما، فيما يكون المكرر الآخر في آخر المصرع الأول۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 7 میں ہم نے رد العجز علی الصدر سے متعلق پڑھا تھا کہ ایک جملے کے آخر میں جو لفظ ذکر ہو اس جملے کی ابتدا میں بھی اس لفظ کو ذکر کرنا، یہ رد العجز علی الصدر کہلاتا ہے۔ رد العجز علی الصدر سے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ یا تو نظم میں ہوگا یا نثر میں۔ نثر میں رد العجز علی الصدر کی 4 مثالیں ہم نے پڑھی تھی۔ میں پہلی مثال وہ تھی کہ جس میں 2 لفظ مکرر تھے، ایک جملے کے آخر میں دوسرے جملے کے شروع میں۔ دوسری مثال وہ تھی کہ جس میں دونوں الفاظ کا تعلق متجانسین سے تھا، تجانس سے تھا۔ تیسری مثال وہ تھی کہ جس میں دونوں الفاظ کا تعلق ملحق بالتجانس تھا اور یہ الحاق اشتقاق کے ساتھ تھا، اور چوتھی مثال ملحقین بشبہ الاشتقاق کے ساتھ تھی۔ اب مصنف علیہ الرحمہ آج کے سبق میں بتائیں گے کہ رد العجز علی الصدر جس طرح نثر میں ہوتا ہے اسی طرح نظم میں بھی ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ نظم میں جو رد العجز علی الصدر ہے اس کی کل 16 صورتیں بنتی ہیں۔ ابتداءً تو آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ جو رد العجز علی الصدر جو 2 الفاظ مکرر ہوں گے، یہ 2 الفاظ یا تو مکرر الفاظ ہوں گے یا متجانس الفاظ ہوں گے یا ملحق بالتجانس اشتقاقاً ہوں گے یا ملحق بالتجانس بشبہ الاشتقاق ہوں گے۔ تو یہ 4 قسم کے الفاظ ہوں گے۔ پھر یہ چاروں الفاظ میں سے جو ایک لفظ ہے وہ تو دوسرے مصرعے کے آخر میں ہوگا، لیکن پہلا لفظ جو ہے وہ یا تو پہلے مصرعے کے شروع میں ہوگا یا پہلے مصرعے کے درمیان میں ہوگا یا پہلے مصرعے کے آخر میں ہوگا یا دوسرے مصرعے کی ابتدا میں ہوگا۔ اس اعتبار سے اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ پھر یا تو دونوں مکرر ہوں گے یا دونوں متجانس یا ملحق بالتجانس اشتقاقاً یا ملحق بالتجانس شبہ اشتقاقاً۔ تو یہ 4 کو 4 میں ضرب دینے سے 16 قسمیں بن جاتی ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے ان 16 قسموں میں سے 13 قسموں کی مثالیں ذکر کی ہیں۔
آپ حضرات اس پر خصوصی توجہ فرمائیے۔ تو فرماتے وہ ہوا فی النظم ہوا ضمیر رد العجز علی الصدر کی طرف راجع ہیں، اور یہ رد العجز علی الصدر نظم میں اس کی مثال یہ ہے کہ ان یکون احدہما اے احد اللفظین المقررین کہ دو الفاظ میں سے ایک، یعنی دو الفاظ سے مراد دو مقرر الفاظ ہیں، او المتجانسین یا دو متجانس الفاظ، او ملحقین یا دو ملحق الفاظ۔ کون سے ملحقین؟ بہما، یعنی دو ملحق بالتجانس الفاظ، چاہے یہ الحاق اشتقاق کے اعتبار سے او شبہ اشتقاق یا شبہ اشتقاق کے صورت میں ہو، فی آخر البیت ان دو الفاظ میں سے ایک مصرع شعر کے آخر میں ہوں، واللفظ الآخر اور دوسرا لفظ فی صدر المصرع الاولی پہلے مصرع کے اول میں ہوگا، او حشوہ یا وسط میں ہوگا، او آخرہ یا آخر میں ہوگا، او فی صدر المصرع ثانی یا دوسرے مصرع کی ابتدا میں ہوگا۔ تو چار قسمیں یہ ہوئی، اور چار قسمیں ان الفاظ کی ہوئی، مقررین، متجانسین، ملحقین بالتجانس، ملحقین بشبہ اشتقاق۔ تو چار کو چار میں ضرب دینے سے فتکون الاقسام 16، تو یہ قسم کل جو ہے 16 بن گئی، حاصلۃ من ضرب 4 فی 4، جو چار کو چار میں ضرب دینے سے حاصل ہو رہی ہیں۔ والمصنف اورد 13 مثالا، مصنف علیہ الرحمہ نے 16 قسموں میں سے 13 قسموں کی مثالیں ذکر کی ہیں، وہ احمل 3 اور 3 اور 3 مثالوں کو محمل چھوڑ دیا، یعنی ما باقی مثالوں کے ذکر کرنے ان تینوں کے لیے بھی کافی سمجھا۔ کقولی ہی پہلی مثال میں مصنف علیہ الرحمہ یہ شعر ذکر فرما رہے ہیں، سریع الی ابن العم یلتم وجہہ ولیس الی داع الندى بسریع، صاحب حماسہ کا شعر ہیں، فرماتے ہیں سریع بمعنی جلدی کرنے والا، ابن العم چچا مراد، لطم یلتم کا معنی آتا ہے تپڑ مارنا، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، الی داع الندى ندى کہتے ہیں جنگ سخت حالت کو، سریع جلدی کرنے والا۔ تو کہتے سریع الی ابن العم یلتم وجہہ، میرا مذموم یا ممدوح ایسا بندہ ہے کہ جو چچا زاد بھائی کو تپڑ مارنے میں تو بڑی جلدی مچاتا ہے، ولیس الی داع الندى بسریع، لیکن جب اس کو جنگ کی طرف، سختی کی طرف بلائے تو بلانے والے کی پکار کو جلدی سننے والا نہیں۔ یہاں پر محل استشہاد یہ ہے کہ دو مقرر الفاظ سریع اور سریع، مقررین سے مراد ایسے دو الفاظ ہیں جن کا مادہ اور معنی ایک ہی ہو، ترتیبی حروف بھی ایک ہی ہو، جیسے سریع اور سریع۔ اب یہاں پر دیکھیں دو مقررین الفاظ ہیں، ان میں سے ایک شعر کے آخر میں ہے سریع، اور دوسرا پہلے شعر کے پہلے مصرع کی ابتدا میں ہے۔ تو یہ ایک مثال ہو گئی۔ فَبِمَا يَكُونُ الْمُقَرَّرُ الْآخِرُ فِي صَدْرِ الْمِصْرَعِ الْأَوَّلِ، جس میں دوسرا مقرر پہلے مصرع کی ابتدا میں ہے۔ وَقَوْلِهِ، اور دوسری مثال جیسے کہ صم بن عبداللہ شاعر کا یہ شعر ہے، تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عرار، اے مخاطب آپ فائدہ حاصل کیجئے من شمیم عرار نجد، نجد کے عرار نامی پھول کے سونگنے سے۔ تمتع باب تفاعل کا مصدر ہے، تمتع یا تمتع تمتعان کا معنی ہے فائدہ حاصل کرنا۔ من شمیم عرار نجد، شمیم کہتے ہیں سونگنے کو، عرار بفتح العین کہتے ہیں ایک خاص قسم کا پھول ہے وہ مراد ہے، اور نجد علاقے کا نام ہے۔ تو کہتے ہیں مخاطب آپ نجد نامی علاقے کے عرار نامی پھول کے سونگنے سے خوب خوب فائدہ حاصل کر۔ فما بعد العشیۃ من عرار، کے عشاء کے بعد عرار نامی پھول جو ہے وہ نہیں ملے گا، اس کا سونگنا پھر نصیب نہیں ہوگا۔ فما بعد العشیۃ عرار من زائدہ ہے۔ تو اب یہاں پر شاعر مخاطب کو کہنا چاہتا ہے کہ آپ نجد کے جو عرار نامی پھول ہے اس کے سونگنے سے آپ کو فائدہ حاصل کر لے کہ عشاء کے بعد یہ عرار نامی پھول باقی نہیں رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نجد کا علاقہ چھوڑ کر آگے کوچ کر چکے ہوں گے، اور آگے پھر اس قسم کے خوبصورت پھول نہیں پائے جاتے جس کی خوشبو سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں۔ بہرحال یہاں پر محل استشہاد یہ ہے کہ دو مقررین مذکور ہے اس شعر میں، عرار اور عرار۔ ایک عرار شعر کے بالکل آخر میں ہے
اور دوسرا جو مقرر ہے وہ پہلے مصرع کے درمیان میں ہے۔ یہ دو مثالیں ہوگی، پہلی مثال میں مقررین میں سے پہلا مقرر مصرع کے ابتدا میں تھا، دوسرا مقرر وہ دوسری مثال میں مقرر جو ہے وہ پہلے مصرع کے درمیان میں ہے۔ اب مصنف علیہ الرحمہ تیسری مثال ذکر کریں گے جس میں مقررین میں سے پہلا مقرر وہ پہلے مصرع کے آخر میں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں اب مصنف علیہ الرحمہ نے اس شعر کی کچھ تقطیع کی ہے، آپ اس پر توجہ فرمائے۔ تو فرماتے فیما یکون المقرر الآخر فی حشو المصراع الاول، یہ مثال ہے اس مقرر کی جس میں دوسرا مقرر فی حشو ای فی وسط المصراع الاول پہلے مصرع کے درمیان میں ہے۔ ومعنی البیت، شعر کا معنی ذکر فرما رہے ہیں۔ شعر کا معنی یہ ہے کہ استمتع بشم عرار نجد، نجد کے عرار نامے پودے کے یا پھول کے سونگھنے سے فائدہ حاصل کر لیں۔ وہی وردۃ ناعمۃ، اور یہ ایک خوبصورت پھول ہے، صفراء زرد رنگ کا، طیبۃ الرائحۃ، جس کی خوشبو بڑی زبردست ہوتی ہے۔ فإنا نادمہ، تو کہتے ہیں آپ اس کی خوشبو سے فائدہ حاصل کیجئے، کیوں؟ فإنا نادمہ، ہم اس پھول کو نہیں پائیں گے اذا سے نہ شام کے وقت بخروجنا من ارض نجد ومنابته، کیونکہ ہم نجد کی زمین اور اس کے صحرا کو چھوڑ چکے ہوں گے۔ وقولہ، تیسری مثال ذکر فرما رہے ہیں جس میں مقررین میں سے پہلا مقرر پہلے مصرع کے آخر میں ہوگا۔ دو مثالیں ذکر کی جس میں مقرر واحد پہلے مصرع کے ابتدا میں تھا، دوسری مثال جس میں مقررین میں سے پہلا وہ پہلے مصرع کے درمیان میں تھا۔ اب تیسری مثال ذکر فرما رہے جس میں مقررین پہلے مصرع کے آخر میں ہوں۔ اس پر شاعر کا یہ شعر ذکر کیا ہے کہ من کان بالبیز القواعب مغرما فما زلت بالبیز القواعب مغرما، کہتے ہیں من کان بالبیز، من کان بالبیز، بیز جمع بیضاء آتی ہے، سفید چیز کو کہتے ہیں خوبصورت محبوبہ مراد، قواعب قائب کی جمع ہے، وہ دوشیزہ نوجوان لڑکی جس کے پیستان ابھی ابھی نئے نئے نکل رہے ہوں اور سخت قسم کے ہوں تو اس کو قواعب کہا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی یہ لفظ ذکر ہے وقواعب اترابا، متقین کے لیے وہاں پر ابری ہوئی پستانوں والی لڑکیاں ہوں گی۔ بہرحال یہاں پر شاعر کہتے ہیں من کان بالبیز القواعب مغرمن، جو خوبصورت اور نوجوان دوشیزہ لڑکیوں پر فریفتہ ہو، مغرمن کا معنی فریفتہ ہونا، تو وہ فریفتہ رہے۔ فما زلت بالبیز القواعب مغرما، بیز بیضا خوبصورت سفید، قواعب قاذبت جب کی جمع ہے کاٹنے والی، مغرمن فریفتہ ہونا، میں تو ہمیشہ کاٹنے والی سفید تلواروں پر فریفتہ رہا ہوں اور اسی سے محبت کرتا ہوں۔ بہرحال یہاں پر شعر کا مطلب تو واضح ہے، شعر میں دو الفاظ مقرر ذکر ہیں، مغرمن اور مغرمن۔ پہلا مغرم وہ پہلے مصرع کے آخر میں ہے اور دوسرا وہ شعر کے آخر میں ہے، یہ تیسری مثال بن گئی۔ وقولہ، اور ابو تمام کا یہ قول من کان بالبیز القواعب جمع قائب، جو خوبصورت اور دوشیزہ لڑکیوں پر مغرمن عاشق ہے، قواعب قائب کی جمع ہے۔ وہی الجاریۃ حین یبدو ثدیھا، اس سے مراد وہ لڑکیاں ہیں جس کی پستان ظاہر ہو رہی ہوں، للنہود ابھرنے کے لیے، مغرمن فریفتہ ہو، ای مولیان اس پر عاشق ہو، فما زلت بالبیز القواعب، تو یہ جواب ہے۔ تو میں تو مسلسل کاٹنے والے سفید تلواروں سے مغرمن محبت رکھتا ہوں، اے سیوف القواطع، قواعب سے مراد کاٹنے والی تلوار ہے، مغرمن فیما مغرمن فریفتہ ہوں۔ یہ مثال ہے فیما یکون المقرر الآخر فی آخر المصراع الاولی، جس میں دوسرا مقرر پہلے مصرع کے آخر میں ہوں۔ تین مثالیں ذکر کی کہ مقرر میں سے دوسرا مقرر پہلے مصرع کے ابتدا میں، پھر دوسری مثال جس میں مقرر میں سے دوسرا مقرر پہلے مصرع کے درمیان میں، تیسری مثال جس میں سے دوسرا مقرر پہلے مصرع کے آخر میں ہوں۔ بہرحال یہ مصنف علیہ الرحمہ نے مثالیں ذکر کی ہے کہ رد العجز علی الصدر نظم میں واقع ہو، تو نظم میں واقع ہونے کی رد العجز علی الصدر کی مصنف علیہ الرحمہ کل 16 قسمیں
بیان کر کے 13 قسموں کی مثالیں ذکر کریں گے۔ ان میں سے 3 قسموں کی مثالیں آپ حضرات کے سامنے آج کے سبق میں بیان ہوئی۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔